إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ محترم بھائیو، آپ نے درس کا عنوان جو ہے وہ سماعت فرمایا، مایوسی اس کے اسباب کیا ہیں اور ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا علاج وہ دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی مایوسی اور ناکامی سے محفوظ رکھے۔ میں اور آپ اگر اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ایسی خبریں اخبارات کے اندر چھپتی ہیں کہ فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر فلاں شخص نے اس وجہ سے خودکشی کر لی۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 10 لاکھ افراد خودکشیاں کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جو معاشی مشکلات کی وجہ سے یا کوئی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے یا اپنی بیماریوں سے تنگ آنے کی وجہ سے، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں جنہیں یہ تکالیف لاحق نہیں ہوتی بلکہ ان کی کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو اگر مکمل نہ ہو تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس لیے جاپان کے اندر خودکشی کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، دنیا میں ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی معاشی تنگی نہیں ہے، ہر طرح کی حکومت کی طرف سے سہولت موجود ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مایوسی ہے کیا۔ حمیر ہاشمی صاحب اپنی کتاب کے اندر، نفسیات کی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ مایوسی، اسے ہم خیبت بھی کہتے ہیں، ہم اس احساس کو کہتے ہیں کہ جو ایک شخص اپنی کسی خواہش کی تکمیل یا اس کی تسکین نہ ہونے پر محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی کھلاڑی ایک کھیل جیتنا چاہے لیکن ہار جائے تو وہ خیبت اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سادہ الفاظ میں اگر ہم اس کی تشریح کریں تو وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی خواہش کرے اور کسی وجہ سے وہ پوری نہ ہو سکے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل و دماغ پر جو تلخ احساس پیدا ہوتا ہے اسے مایوسی کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناممکن قسم کی خواہشات اپنے سینوں کے اندر ان کو جو ہے وہ اجاگر کرنا۔ کیا آدمی ایسی خواہش کرے جو ناممکن ہو اور وہ پوری نہ ہو سکتی ہو؟ اسی طرح خواہشات کی شدت
یہ بھی ایک مایوسی کی وجہ ہے کہ آدمی مضحکہ خیز قسم کی خواہشات اپنے اندر پال لے اور حقیقت پسندانہ زندگی سے ان کا تعلق نہ ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں سے بے جا توقعات لگا لیتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے سماجی مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے قریبی دوستوں سے ایسی توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ جو توقعات اگر پوری نہ ہوں تو پھر ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری منفی ذہنیت ہو، ہم پیسمسٹک قسم کی ذہنیت رکھتے ہوں، ہر چیز کو ہم اس رخ میں دیکھیں کہ اس کے شاید یہ پوری نہ ہو سکتی ہو، ہمیشہ منفی سوچ ہو، اور اس منفی سوچ کا نتیجہ جو ہے وہ مایوسی کی شکل میں جو ہے وہ نکلتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں کسی ناکامی کا سامنا ہو تو پھر اس کے اثرات ہمارے ذہن پر بہت زیادہ جو ہے وہ چھا جاتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ ان مایوسیوں کی فکری جمود اور فکر و عمل میں تضاد ہے۔ قومی سطح پر مسلمانوں کے اندر آج مایوسی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک فکری جمود ہے اور ہم اپنے معاملے میں بڑے ریجڈ ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کی ذات سے ایسی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ جو توقعات ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کیے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ قوموں کی تقدیر کو جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کریں، اللہ رب العزت انہیں جو ہے وہ نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم دنیا پر غالب آ جائیں، لیکن کبھی ہم اپنا جائزہ لیں کہ بحیثیت قوم اس وقت مسلمان سب سے زیادہ انحطاط کا شکار ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ان کے اندر فکر و عمل کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر تضاد ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ تو دعائیں کرتے ہیں کہ دوسروں کے ایٹم بم جو ہیں دوسروں پر ہم جو ہے وہ اگر کوئی معمولی پتھر بھی پھینکیں تو وہ ایٹم بم بن کر ان پر گرے، اور وہ اگر ہم پر ہائیڈروجن بم بھی پھینکیں تو وہ پھول کی طرح ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی تنقید کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، قومی سطح پر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ایک وجہ معاشی وجوہات بھی ہیں کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ معاشی استحصال کا شکار ہیں اور معاشی سختیوں کا شکار ہیں۔ آئے دن ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، جہاں معاشرے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، حکومتی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ مشکلات جو ہے وہ ہمیں آتی رہتی ہیں، اور ان کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور خوف سے، ڈر سے، معاشی مشکلات سے، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف ہی ہمیں جو ہے وہ لوٹ کر جو ہے وہ جانا ہے۔ اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہونا یہ بھی مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے اور یا گناہ پہ گناہ کرتا رہے، پھر وہ اللہ رب العزت سے یہ کے بارے میں اس طرح کے خیالات اپنے ذہنوں میں پال لیں کہ اب تو میرے گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح بہت ساری ایسی وجوہات ہیں۔ آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس موضوع پر اپنے انبیاء اکرام کے، دو انبیاء اکرام کا جو ہے وہ ہم یہاں پر ذکر کریں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں آتے ہیں،
سورہ حجر کے اندر اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، کہ آپ ان کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمانوں کا تذکرہ کیجئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں سلام کہا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو جناب ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہیں پائے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے انہیں مہمان سمجھا، اور وہ انجانے مہمان تھے، ان سے ڈر اور خوف محسوس کیا کہ نہ جانے یہ کس لیے میرے پاس آئے ہیں، کون سے لوگ ہیں۔ فرشتوں نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے اندر کچھ خوف محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ قالوا لا توجل، کہ آپ ڈریں نہیں، انا نبشروک بغلام علیم، ہم تو آپ کو ایک علیم علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اور پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو فوراً ہی جو بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، کہا کہ اس عمر میں آپ مجھے بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، یہ کیسی بشارت ہے، کس طرح یہ ممکن ہوگا؟ یعنی فوری طور پر جو ریئیکٹ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ اس عمر کے اندر، جب کہ میری بیوی بھی اس عمر میں پہنچ چکی ہے کہ بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی، تو آپ اس عمر میں مجھے جو ہے وہ بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کو حق کے ساتھ یہ بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ واقعتاً یہ ایسے ہی ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو اس عمر کے اندر ہی، جبکہ اس عمر میں ظاہری اسباب موجود نہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس عمر کے اندر ہی جو ہے وہ بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، آپ کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت سے کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس عمر میں جو ہے وہ بیٹا عطا فرمائے۔ تو فوراً جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی وہ یہ تھی، قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ نہیں، ایسی بات نہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں یا مایوس ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اس عمر میں بیٹا نہیں دے سکتی، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس سے امید توڑ لے، فرمایا وہ تو گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ امید توڑ لیتے ہیں اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید نے ایک اور مقام پر جناب یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان کے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب ان کے بیٹے مصر میں پہنچے دوسری مرتبہ پر اور بنیامین علیہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے علیہ السلام، تو آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو انہوں نے انہیں روک لیا تھا۔ تو جب بیٹوں نے آ کر انہیں بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور اس جرم میں انہیں پکڑ لیا گیا ہے، تو یہ بات جناب یعقوب علیہ السلام پر کس قدر گراں گزری۔ ایک تو پہلے بیٹے کا غم تھا، اب دوسرے بیٹے کا، اور اس پر بھی یہ کہ ان پر چوری کا الزام لگ گیا اور اس وجہ سے انہیں قید کر لیا گیا ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے وہی کلمات کہے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جب ان کے بیٹوں نے آ کر پہلی مرتبہ بتلایا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ یہ بات تم گھڑ کر لے آئے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہو، یہ بات تم نے بنا لی ہے، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے، اور عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ رب العزت تم سب کو جو ہے وہ ایک دن اکٹھا میرے پاس جو ہے وہ لے آئے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، اور وہ الگ ہو کر اپنے یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگ گئے، جبکہ ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کے اندر گھٹے جا رہے تھے۔
قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کی اس کیفیت کو دیکھا کہ ہمارے والد جو ہے وہ اس قدر غم میں مبتلا ہیں، تو کہا کہ ابا جان آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اور اس کے اندر گھل جائیں گے، اور یا پھر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا شکوہ اور شکایت، اپنی درخواست اپنے رب کے پاس ہی رکھتا ہوں، اور وہ میں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ کس قدر غم ہے، کس قدر جو ہے وہ آپ کو دکھ اور درد پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات سے نا امید نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ میرے بیٹو انہیں تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے جو ہے وہ گمراہ لوگ یا کفر کرنے والے کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ ایک مومن اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید لگائے رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ان مشکلات کو حل کر دیں گے، اور اگر اس دنیا میں مجھے جو دکھ اور تکلیف پہنچی ہے تو اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے میری آزمائش کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور میرے اجر کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت اضافہ کر رہا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الکبائر، کہ آپ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ فقال الشرک باللہ، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، وَالْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونا، اور وَالْأَمْنُ مِن مَكْرِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کی تدبیر سے اپنے آپ کو معمون سمجھنا، بے خوف ہو جانا اللہ رب العزت کی تدبیر سے۔ ایک اور روایت جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ صحیح بات تو یہ کہ یہ روایت موقوف روایت ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قال اکبر الکبائر، کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا اور اس کی گرفت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بے خوف سمجھنا، والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جانا، سخت قسم کی مایوسی کا شکار ہونا، والیأس من روح اللہ، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے جو ہے وہ سے مایوسی اختیار کرنا۔ فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، اور ویسے تو کبیرہ گناہوں کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد وہ 700 ہے، اور اسی طرح ایک صحیح روایت کے اندر جو ہے وہ 7 بڑے کبیرہ گناہوں کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ میرے بھائیو، جن امور کے سلسلے میں اللہ رب العزت سے ڈرا جاتا ہے اور جن امور کی توقع کی جاتی ہے، اس بارے میں اللہ رب العزت کی ذات سے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید اور توقع کو ختم کر لینا نا امیدی کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوء ظن کی بدترین مثال ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے توقع جو ہے وہ ختم کر لے، اس کی رحمت اور رحمت لازوال سے نا امیدی، اس کی جودت بے پایہ سے قنوطیت اور اس کی مغفرت لابدی سے صرف صرف نظر کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کبیرہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہاں پر ہم کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتلاتے چلیں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جہنم کی وعید سنائی ہو، اور یا جن کے مرتکب کو ملعون قرار دیا گیا ہو،
یا غضب الہی اور عذاب کی سخت وعید سنائی گئی ہو، یا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول ایمان کی نفی کی جائے، یا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار فرمایا ہو اور کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، فرمایا کہ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ توبہ سے کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور بار بار صغیرہ گناہ کرنے سے وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے جو ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، کہ اگر انسان کی کوئی خواہش پوری نہ ہو اور اسے دنیا کے اندر نا امیدی اور مختلف مشکلات کا سامنا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان نا امیدی اور مایوسی کو دو حصوں میں تقسیم کریں، پہلی بات تو وہ ہے کہ وہ ایسی مایوسی جو اخروی قسم کی مایوسی ہو، تو اس بارے میں انسان سے گناہ سرزد ہو گیا اور اللہ رب العزت سے یہ اللہ رب العزت سے نا امید ہو جانا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے میرے بندو جو گناہ کر چکے ہو، کہ اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کر بیٹھے ہو، تمہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بے شک اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا بے شک وہ توبہ قبول بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بلکہ قرآن مجید نے تو یہ بھی کہا کہ آدمی جتنے صدق دل کے ساتھ توبہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا ہی نہیں دے گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں جو ہے وہ بدل دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا وہ شخص جس نے توبہ کی پھر اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا اور ان گناہوں کی جگہ نیک عمل کرنے لگ گیا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح انہی میں سے اللہ رب العزت جو اخروی جو ہے وہ مایوسی کے بارے میں آدمی کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہر وقت اس کے دل کے اندر جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ رب العزت سے امید کا دامن بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت ہر وقت اسے تھامے رکھنا چاہیے۔ اس کے بین میں اس کے درمیان میں انسان کی زندگی بسر ہو، خوف بھی ہو اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی ہو، تو یہ زندگی ایک مومن کی صحیح زندگی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ لو یعلم المومن ما عند اللہ من العقوبۃ ما طمع فی الجنۃ احد، کہ اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ عقوبت کتنی ہے، اس کی پکڑ کتنی سخت ہے، تو کسی کو جنت کی امید ہرگز باقی نہ رہے۔ ہر شخص جو ہے مومن جو ہے وہ اس قدر ڈرتا اور خوف کھاتا ہے کہ پھر اس کے دل میں جنت کی جو ہے وہ طمع ہی باقی نہ رہے۔ اور فرمایا اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بے پایاں کس قدر وسیع ہے تو فرمایا وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے بھائیوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک مقام پر لکھا کہ لفظ رحمت اللہ رب العزت نے 300 سے زائد مقام پر قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اگر ان آیات کو شامل کر لیا جائے جو اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت اور اس کی اپنی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بے پایاں جو ہے وہ بارشیں اور دوسرے جو انعام و اکرام جو ہیں ان سب کو شامل کر لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ہر قرآن مجید
پورے کا پورا ہی جو ہے وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور چاہے اسے مشکلات کیسی بھی ہوں، اور اسے جو قاعدہ اور کلیہ قرآن مجید نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے۔ تقوی ہے کیا؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے، اور جہاں تک ممکن ہو اسے نیک عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کو جو ہے وہ تقوی کہتے ہیں۔ فرمایا وہ شخص جو اس تقوی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں باہم پہنچاتے ہیں، اس کے لیے ایسے جو ہے وہ وسائل مہیا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی اللہ رب العزت وہاں پہنچاتے ہیں جہاں سے روزی اس کے وہم و گمان کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ ایک دن مدینے سے باہر جو ہے وہ جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ سخت گرمی کے موسم میں وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ اس آدمی سے اس سے نوجوان سے پوچھو کہ اگر وہ ہمیں اجازت دے دے تو ہم اس کی بکریوں کا دودھ دھو لیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ دودھ نکال لیں تاکہ ہم بھی پی سکیں اس سے کچھ۔ غلام نے جا کر اس نوجوان سے، اس چرواہے سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی بکریوں کا دودھ نکال لیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں ان کا مالک جو ہے وہ کوئی اور ہے، میں تو بحیثیت غلام جو ہے وہ ان بکریوں کو چرا رہا ہوں، خادم کے طور پر ان بکریوں کو چرا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آ کر انہوں نے بتایا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس قدر سخت گرمی کے اندر اور یہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے انہیں آزمانا چاہا، کہا کہ آؤ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر تم بھی کھانا کھا لو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ آپ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے کہ اتنی سخت گرمی اور اوپر سے بکریاں چرا رہا، اور پھر عرب کی صحرا کی یہ گرمی۔ آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا کہ اچھا ایک بکری ہمیں دے دو اور تم اپنے مالک سے کہنا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، ہم تمہیں کچھ اس کے عوض جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے غلام جو ہے وہ چرواہا اٹھ کر چل پڑا اور وہ یہ کہتے ہوئے گیا کہ این اللہ، این اللہ، یہ بکری میں تمہیں دے دوں ایک، تو پھر رب کہاں ہے، میرا مالک کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، اور آپ نے مدینے آ کر پوچھا، اس کے مالک کا پتہ لگایا، تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے اس غلام کو خرید لیا، بکریوں سمیت خرید لیا اور اسے آزاد کر دیا، اور بکریاں بھی اسے جو ہے وہ دے دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی اور کی زندگی اختیار کرے گا، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، حلال و حرام کی تمیز اختیار کرے گا، ہم اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے رزق جو ہے وہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، بلکہ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ کی ذات پر توکل کر لے، میں اس کے لیے اللہ رب العزت کافی ہو جاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اسے اتنا 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 ثواب دوں گا، نہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کافی ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اللہ رب العزت کافی ہو جائے پھر اسے دنیا میں کسی اور کی جو ہے وہ ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی جو ہے وہ رہے گا۔
اگلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص تقوی کی زندگی اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو شخص تقوی کی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور اسے اجر عظیم سے اللہ رب العزت جو ہے وہ نوازیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس پرہیزگاری کی وجہ سے اور اس تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے ایک پیغمبر کو جو ہے وہ وہاں سے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ بھائیوں نے جب دیکھا کہ جب یہ بات آشکار ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام نے بتلا دیا، پتہ چل گیا، تو یہ حیران ہوئے کہ ہم تو انہیں کنویں میں پھینک آئے تھے، یہ کیوں کر ممکن ہوا، کیسے ہو گیا کہ یہ مصر کے تخت پر؟ تو وہ حیران تھے، تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں کس وجہ سے کیوں کیسے جو ہے وہ یہاں پر پہنچا، بلکہ جو قاعدہ اور کلیہ بیان فرمایا اور اس کا سیگا اپنی طرف نہیں بلکہ رکھا، بلکہ فرمایا جو شخص بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا قد من اللہ علینا، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں جو ہے وہ اس سے سرفراز فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ کیوں، انہو من یتقی و یصبر، جو کوئی بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، مصائب میں تکالیف میں صبر اختیار کرے گا، صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ رب العزت یہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح ان مایوسیوں کا ایک علاج یہ بھی ہے، اور ان تمام مایوسیوں سے نکلنے کے لیے کہ ہم کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حالانکہ آپ کی ذات پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار یا 100 بار جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ آپ کا توبہ اور استغفار کرنا کس قدر جو ہے وہ دلی لگاؤ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہوگا، ہم اس کا تصور جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، اسی طرح ان مایوسیوں کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ یہ دعا جو ہے یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، اور یہ اس قدر جو ہے وہ مومن کے لیے جو ہے وہ تسلی اور تشفی کا باعث ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ دوائی اتنا اثر نہیں کر سکتی جتنی یہ دعا جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اور اللہ کی ذات کے ساتھ یہ امید جو ہے وہ لگائے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی اللہ رب العزت کے ہاں لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا، میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے کو بدل دوں گا، یہ بات بھی اللہ رب العزت کے ہاں لکھی ہوئی ہے، لیکن فرمایا کہ وہ مالک اس بندے کے مانگنے کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنے ہاتھ اٹھانے، اس سے دعا کرنے سے اللہ رب العزت اپنے لکھے ہوئے فیصلے کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے۔ کہ ایک بندہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے اولاد جو ہے وہ نہیں ملنی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، لیکن وہ بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ مالک الملک اپنے لکھے ہوئے فیصلے کو بدل کر اس کے لیے جو ہے وہ اسے اولاد جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی، ہاں البتہ نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ عمر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، پھر اس میں اضافہ کیا؟ عین ممکن ہے کہ اس کا یہ بھی معنی ہو کہ عمر میں صحیح معنوں میں اضافہ ہو، یا یہ کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اس عمر کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بڑی لمبی عمر والوں کو اتنے
جو ہے وہ اجر کرنے نیک عمل کرنے کی توفیق نہ ملتی ہو اور اس کو جو ہے وہ مل جائے۔ اسی طرح دنیاوی اسباب جو ہے وہ انہیں اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ میرے لیے تو بس یہی کچھ لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ تو یہی ہونے والا ہے، اور فرض کیا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ امتحان میں فیل ہو گیا، کہے کہ بس میں نے فیل ہی ہونا ہے، اب وہ محنت اور کوشش ہی چھوڑ دے؟ نہیں، بلکہ اپنی کوشش کو جاری رکھے، اللہ سے دعا مانگے اور ان اسباب کو پھر سے تیاری کرے، پھر محنت کرے اور اللہ رب العزت سے امید رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، کہ اس چیز کے لیے آدمی حریص ہو، اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے جو اسے فائدہ دینے والی ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ استعانت طلب کرے، اللہ سے دعا طلب کرے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ وَلَا تَعْجِزْ، اور عاجز بن کر نہ بیٹھ جائے کہ نہیں میری معاشی حالت تو بدل ہی نہیں سکتی، بلکہ محنت کرے، کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے۔ فرمایا بِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فرمایا کہ وہ کہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تو وہ یہ کہے کہ اگر میں نے جو ہے وہ ایسے ایسے جو ہے وہ کیا ہوتا تو یہ میرے ساتھ نہ ہوتا، وَلَكِنْ قُلْ مَا قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ وہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت کو جو منظور تھا، جو اس نے لکھا ہوا تھا، جیسی میری تقدیر میں لکھا تھا وہ اللہ، اور جس طرح اس نے چاہا جو ہے وہ میرے ساتھ معاملہ کیا۔ فرمایا لو تفتح علی عمل الشیطان، اور یہ لو جو ہے کیا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، یہ نہ میرے ساتھ ہوتا، یہ نہ کرتا، ایسے نہ ہوتا، میں یہ کلمہ جو ہے وہ شیطان کے لیے جو ہے وہ عمل کا دروازہ جو ہے وہ کھولتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح جو ہے وہ ایک حل وہ یہ بھی ہے کہ آدمی مصائب کے اوپر جو ہے وہ صبر کرے۔ یقیناً اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی ساری خواہشیں پوری ہوتے ہیں اور مکمل اس کی ساری خواہشات جو ہے وہ ان کی اس دنیا کے اندر تکمیل ہو۔ کچھ نہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو رہ جاتی ہیں یا ان کے منفی اثرات ہوتے ہیں، تو جو تکلیفیں آتی ہیں، جہاں تندرستی ہے وہاں جو ہے وہ بیماری بھی ہے، جہاں معاشی خوشحالی بھی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ دکھ اور تکلیف بھی آتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العزت ان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، تو آدمی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اسی طرح میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اجر بھی بہت ہی زیادہ رکھا ہے ان تکالیف پر۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا کہ انہیں بغیر حد و حساب جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ اللہ کے راستے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ میں کہ تو ابھی تو لوگوں کے لیے فیصلہ نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ ہم دنیا میں صبر کرنے والے تھے اور اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں بغیر حساب کے جو ہے وہ اللہ رب العزت جنت میں جو ہے وہ داخل کرے گا۔ اسی طرح ایک یہ بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جہاں دکھ اور تکلیف آتی ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے پھر آسانیوں کے لیے راستے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ تکالیف کے ساتھ سے گزر کر ہی جو ہے وہ آسانی کی طرف آدمی داخل ہوتا ہے کہ مجھے ہمیشہ راحت ہی ملے، میرے لیے ہر طرح کی آسانی ہی ہو، ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں، بلکہ انسان ان دکھوں اور تکلیفوں سے گزر کر جو ہے وہ آسانی کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ مجھے جو ہے وہ اللہ رب العزت ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کی مایوسی سے جو ہے وہ محفوظ رکھے اور ہر طرح کی دکھ اور تکلیفوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔